بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان کنتم مؤمنین۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 135، 136، 137، 138 اور 139 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا تھا، ایمان والوں کا قلبی تعلق، محبت کا تعلق ایمان والوں سے ہونا چاہیے، اور ایمان والوں کے دل میں صرف ایمان والوں کی محبت ہو، باقی دنیا داری کے تقاضے کے مطابق اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی جائز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا واقعہ، غزوہ بدر کا واقعہ بیان کر کے نقشہ ان کے سامنے مرتب کیا کہ دیکھو بدر کے اندر کیا ہوا تھا اور پھر احد کے اندر کیا ہوا تھا۔ گزشتہ کل والی آیات مبارکہ کے اندر یہ بات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایمان والوں کو مزید کچھ ہدایات دی، ان ہدایات پر عمل کے نتیجے میں جنت کی بشارت دی، اور اس کے متعلق فرمایا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس کے ضمن میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے پہلی صفت یہ تھی کہ متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو غمی کے اندر، خوشی کے اندر، تکلیف کے اندر، راحت کے اندر، یعنی ان کے اوپر کوئی سی بھی کیفیت آتی ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کو کسی پر غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی صفات ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ فی السراء والضراء، خوشحالی کے حالات کے اندر بھی اور تنگ دستی کے عالم میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں، دینا نہیں روکتے، جتنی اللہ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جائز مقام پر اگر غصہ ہو تو کرتے ہیں، ناجائز مقام پر اپنا غصہ ظاہر نہیں کرتے۔ لوگوں کی وجہ سے اگر ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو جنت والوں کی صفات میں سے ہیں۔ ابھی جو آگے آج والی آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنتی لوگ جن کو پرہیزگار کہا گیا یا جن کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا، ان کی صفات میں سے یہ صفت بھی ہے اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب وہ کوئی چھوٹا گناہ کر لیتے ہیں، جب وہ کوئی چھوٹا گناہ کر لیتے ہیں جس کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، مطلب گناہ کبیرہ کر لیتے ہیں، وہ یعنی جنت والے جو ماقبل والی صفات ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ صفت بھی ہوگی کہ جب ان سے گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے یا گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، گناہ صغیرہ سے مراد کوئی بھی بے حیائی والا کام ہو جائے، اور گناہ کبیرہ سے مراد کوئی بڑا ایسا گناہ کہ جس کے اوپر اللہ کی جانب سے یا پاک پیغمبر کی جانب سے وعید نازل ہوئی ہو۔ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے ذکر اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہ کے متعلق اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو جو جنت میں جانے والا ہوگا لازم نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ اس سے بھی ہوں گے، لیکن ان کی خوبی کیا ہوگی، ان سے جو گناہ ہوں گے
ان گناہوں کی وہ معافی مانگیں گے، بھلے گناہ چھوٹے ہوں یا بھلے گناہ بڑے ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ کہتے کس کو ہیں؟ تو موٹی سی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر وہ کام کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہو یا اللہ کے نبی نے منع کیا ہو، اس کو کہتے ہیں گناہ۔ ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہو یا اللہ کے نبی نے منع کیا ہو، اس کو کہتے ہیں گناہ۔ پھر سوال یہ ہے کہ گناہوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے اور گناہوں میں سے چھوٹا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمارے بڑوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے اس معاملے کو حل کیا کہ جس گناہ پر اللہ کی جانب سے یا اللہ کے نبی کی جانب سے کوئی وعید نازل ہوئی ہو تو وہ گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے، اور جس گناہ پر کوئی وعید وغیرہ نازل نہ ہوئی ہو اس گناہ کو چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے، ہم جو کام کرتے ہیں ان کاموں میں سے کون سا کام ایسا ہے جو گناہ والا ہے اور کون سا کام ایسا ہے جو غیر گناہ والا ہے؟ کیونکہ مومن آدمی جان بوجھ کر تو کبھی بھی گناہ والا کام، اللہ کی نافرمانی والا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا یہ کام جو کیا جا رہا ہے یہ گناہ میں آتا ہے یا نیکی کے کام کے اندر آتا ہے؟ تو فرمایا گناہ اس کام کا نام ہے کہ جس کام کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں بات کھٹ کے کروں یا نہیں کروں، کروں یا نہیں کروں۔ اب ہماری طبیعتیں خراب ہو گئی ہیں، ہمارا مزاج بگڑ گیا، اس لیے ہمارا دل تو آواز نہیں لگاتا، ہمارا دل تو آواز نہیں لگاتا۔ تو موجودہ زمانے کے اندر اس بات کو پرکھنے کے لیے کہ آیا میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام گناہ والا ہے یا وہ کام گناہ والا نہیں ہے، اس کے متعلق ہمارے بڑوں نے فرمایا جس کام کو کرتے ہوئے یا جس کام کو کرنے کے بعد تمہارے دل اور دماغ میں یہ بات آئے اس کام کی کسی عزت دار آدمی کو خبر نہ ہو، اس کام کی کسی عزت دار آدمی کو خبر نہ ہو، مطلب میں اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنی بیگم کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے مقتدیوں کے سامنے جو کام نہیں کر سکتا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس کام کا ان کو پتہ نہ چلے، وہ کام گناہ کا کام ہوگا، وہ کام گناہ کا کام ہوگا۔ اب جب یہ گناہ کا کام ہوگا تو گناہ اپنا اثر دکھلاتا ہے، گناہ اپنا اثر دکھلاتا ہے۔ گناہ چھوٹا ہو تو بھی دکھلائے گا اور گناہ بڑا ہو تو بھی دکھلائے گا۔ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، وگرنہ اگر چھوٹا گناہ بار بار کیا جائے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا گناہ بار بار کیا جائے تو بات کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ بات کس تک پہنچ جاتی ہے؟ اب داڑھی کا مونڈنا، داڑھی کا کترنا، داڑھی کا مونڈنا، داڑھی کا کترنا۔ اب یہ داڑھی مونڈنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ یار یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ جب وہ کہتے ہیں بڑا گناہ ہے تو ہر ہفتے مونڈتے ہیں تو نتیجہ کفر تک جا کر پہنچ جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ کے متعلق فرمایا گیا کوئی بھی گناہ اپنی ذات کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بھی گناہ اپنی ذات کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا۔ اللہ اور اس کے رسول کی جب نافرمانی ہوگی وہ معمولی نہیں ہوگی، بس صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شان کریمی ہے، کسی پر فوراً پکڑ لے اور کسی پر اللہ کی ذات معاف فرما دے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو جنت میں جانے والے ہوں گے گناہ ان سے سرزد ہوں گے، لیکن وہ گناہ کرنے کے بعد گناہوں پر اصرار نہیں کریں گے، گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر لاد کر اللہ میاں کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ گناہ ہو جائے گا ذکر اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اب یہاں حسن سے لے کر اعجاز تک سب اللہ کو گواہ بنا کر بولو ہم نے روزانہ کی بنیاد پر استغفار کی کتنی تسبیحات اپنے اوپر لازم کر رکھی ہیں؟ کوئی خاص عدد ہے؟ بولیے۔ یقیناً ہم 100 کی تسبیح کو بھی کراس نہیں کرتے ہوں گے، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے پروانہ دیا تھا آپ سے اولاً تو گناہ ہوں گے نہیں، اور اگر ہو بھی جائیں آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے؟ 100 مرتبہ۔ اور یہی بات کل قیامت والے دن جب میدان حشر کے اندر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پریشانی ہوگی، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، سامنے جہنم ہے اور اس کے اندر سے جوش آ رہا ہوگا، ہر بندہ سوچے گا کہ یہ جہنم میرے اوپر آ کر گرے گی۔ اس موقع پر سارے لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے،
آپ فلاں تھے، آپ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کو کہیں گے کہ آپ اللہ میاں سے سفارش کریں، حساب کتاب کے معاملات شروع کر دیے جائیں، حضرت آدم کہیں گے نہیں، حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر کے پاس جب لوگوں کو بھجوائیں گے تو ساتھ میں یہ بھی کہیں گے وہ جاؤ محمد کے پاس چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اولاً تو گناہ ہوں گے نہیں، لیکن اگر ہوتے بھی تو معافی کا پروانہ ان کا مقدر ہے۔ تو میں اور آپ گناہ صغیرہ تو کرتے نہیں ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اور گناہ کبیرہ پر اصرار انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور ہم اللہ میاں کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر دیتا ہے دھبا دھل جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا بڑھ جاتا ہے، بڑھتے 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 یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو اثر ہوتے ہیں، ایک باطنی اعتبار سے اور ایک ظاہری اعتبار سے۔ باطنی اعتبار سے تو یہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے اس بندے کا من اعمال کرنے کو نہیں کرتا۔ موٹی سی مثال ہے، الحمدللہ ابھی ہم نے جنازہ پڑھ لیا، عصر کے اندر بھی ہم نے جنازہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ دونوں جنازوں کے اندر ہم نے اللہ میاں سے دعا مانگی، کیا؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہم میں سے جس کسی کو تو نے زندگی دینی ہے اسلام والی دینا، اور موت دینی ہے ایمان والی دینا۔ اب ایک سوال، ہم نے اللہ میاں سے جو دعا مانگی، ہم نے سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ بولیے، سچ بولا سلیم پنساری صاحب؟ ہم نے کیا بولا، سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ ہم نے اللہ میاں سے مذاق کیا یا سچ میں ہم نے دعا مانگی اللہ جی ہم اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت چاہتے ہیں؟ سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ بولو، سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ سچ بولا نا۔ تو پیغمبر سے پوچھے نا، سرکار میں خاتمہ بالایمان چاہتا ہوں، کو ٹوٹکا بتلائیں۔ تو اللہ کے نبی نے ٹوٹکا بتلایا نا کہ جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ منافق ہو کر نہیں مرے گا اور وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو جو منافق ہو کر نہیں مرے گا تو گویا کہ ایمان پر مرے گا۔ تو ڈائریکٹلی پیغمبر کے پاس گئے تو پیغمبر نے پروانہ دے دیا نا، لیکن ہمارے دل کے اندر جو گناہوں کا میل ہے وہ میل ہمیں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہو گئی، پتہ ہے نمازی جا رہے ہیں لیکن آئیں گے نہیں۔ آج عصر کی نماز میں جنازہ تھا، عصر کی نماز میں جنازہ، تو جو پرانے بدبخت ہیں کہ جو روزانہ تکبیر اولیٰ چھوڑتے ہیں، رکعتیں چھوڑتے ہیں، وہ آج بھی اپنی عادت سے مجبور تھے۔ شروع کی 4 صفوں پر جنازے کے ساتھ آنے والوں کا قبضہ، وہ سارے مردار پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں پڑھے۔ ابا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ابا میں آپ کے لیے جان قربان کرتا ہوں، اچھا بیٹا میرے جوتے لا کر دینا، یہ مذاق نہیں کرنا۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں پڑھیں گے۔ خدا کی قسم آج کل تو یہ میں صورتیں لمبی پڑھ رہا ہوں، ورنہ شہزادوں کی تو صبح فجر ہی نکل جائے، تکبیر اولیٰ تو دور کی بات ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ بولو جی، جس کی دعا بھی مانگی یہ پیغمبر سے پوچھو ٹوٹکا نا۔ تو 40 دن ہماری زندگی گزر گئی، کبھی 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، اور ادھر سے دعوے کیا کرتے ہیں، اللہ جی بس تو ہمیں مسلمان رکھنا اور ایمان پر خاتمہ کرنا۔ ممکن ہوگا؟ ہمارے قول اور ہمارے فعل کے اندر تضاد ہے، قول اور فعل کے اندر۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے من کے اندر گناہ ہے، ہمارے من کے اندر کیا ہے؟ گناہ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، موبائل بند کرنا یاد نہیں رہتا، کیونکہ جبرائیل کی مسکال نہ آ جائے نماز کے اندر۔ موبائل بند، ایسے ظالم ہے، بعض موبائلوں کے ٹونے بھی میں سمجھتا ہوں کس کا بج رہا ہے، روزانہ بجتا ہے یار، ہوتا ہے کہ نہیں؟ دل ایسا کالا ہو گیا ہے نا، خیر کی بات اندر جاتی نہیں ہے، خیر کی بات اندر نہیں جاتی۔ تو یہ تو مرنے سے پہلے مر گئے، ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ یہ جو آپ کے نمازی حضرات ہیں ان کے دل کالے نہیں ہیں کیا؟ بولو، اگر ہمارے دل صاف ہیں تو کیا ہمارے سامنے یہ بات نہیں آ چکی کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، یہ انسان نہیں سانپ بچھو ہیں؟ سوچا اس کے بارے میں؟ او یار ہمارا دل کالا ہو گیا، یہ کوئی مذاق والی بات ہے؟ آتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اللہ پہ بخشے سی،
نہ چندہ نہ. اگر اللہ نے آپ پہ بخشینا ہوتا نا تو پیغمبر کو احد کے میدان میں زخمی نہ کیا جاتا. اور پھر جب پیغمبر نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پیغمبر کو منع نہ کرنا ہوتا. نہیں 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 سرکار بد دعا نہیں دینا کسی کو, آپ بد دعا کسی کو نہیں دینا. آری سمجھ شریفہ میں گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد اس پر اصرار کرتے ہیں, اس کا نتیجہ دل اتنا کالا ہو گیا کہ خدا کی قسم اگر اللہ ہمارا دل ظاہر کر دے تو توا بھی ہمارے دل کی کالک سے زیادہ نہیں ہوگا کالا, اتنا کالا ہے. باتیں یہاں سے سنتی ہیں, یہاں کا اٹک جاتی ہیں, لیکن وہ اندر داخل نہیں ہوتی. وجہ کہ استغفار کا طریقہ یہ توبہ, بھائی یہ کون سی توبہ ہے بھائی, یہ کون توبہ توبہ اللہ معاف اللہ معاف, اس طرح اللہ معاف اللہ معاف, اللہ معاف نہیں کرتا جناب. توبہ کے لیے بھی بڑے وہ ہوتے ہیں, شرائط ہوتی ہیں. توبہ کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ نے بات واضح کر دی. کیا واضح کی بھیا؟ گناہوں کو معاف اللہ ہی کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. موٹی سی بات بتا دوں, اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. ہمارے ساتھی بات میں اعتراض بھی کرتے ہیں, اسی بنیاد پر اب ڈیپلی جا کر میں بات نہیں سمجھاتا آپ لوگوں کو. بعد میں اعتراض کرتے ہیں یہ کون سی بات ہے, یہ تو فضول بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ ہے قرآن. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اس قرآن کی تشریح پیغمبر کا فرمان ہے. اس پیغمبر کے فرمان کو سمجھ کر امت کے سامنے مسائل بیان کرنے والے فقہاء کرام ہیں. عجیب مسئلہ لکھا ہے, عجیب مسئلہ لکھا ہے. لڑکی ہو, نابالغی کی عمر میں نکاح ہو جائے, جائز ہے بالکل. نابالغی کی عمر میں نکاح جائز ہے. لڑکی تھی, نابالغ تھی, نکاح ہو گیا, بالغ ہو گئی, اس سے کسی نے پوچھا ایمان کس کو کہتے ہیں, اور اس نے کہا مجھے نہیں پتا, تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا دوں. ایمان کس کا نام ہے, ایمان کی تعریف بتلا, اور وہ کیا کہتی ہے مجھے نہیں پتا. ایمان کی تعریف نہیں پتا تو نکاح ٹوٹ گیا. ہمیں ایمان کی تعریف پتہ ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ الحمدللہ مجھے یاد ہے. باقیوں کو تو سوچیے ہماری ماؤں کا کیا حال ہوگا, ہماری دادیاں نانیاں, ہاں ان کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے جناب, برا مت بنائے گا. انہی موضوعات کو میں جمعے میں بیان کرتا ہوں, اور انہی موضوعات کی بنیاد پر میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے انسان بن کے. یہ 3 جمعے پہلے یہ بات میں نے رکھی تھی, ایمان کی تعریف کیا ہے, بولیے سناؤ ایمان کی تعریف کیا ہے. اگر ایمان کی تعریف پتہ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, ہماری فقہ کی سب سے زیادہ معتبر کتاب 42 جلدوں پر ہے, بحر الرائق کے اندر لکھا ہے بیوی کو طلاق ہو گئی. بتاؤ ایمان کی تعریف. برا مت بنانا, اب تو نام لینا چھوڑ دیے نا, اب تو خوش ہو نا. اب بتاؤ ایمان کی تعریف بتلاؤ. شاباش شاباش. اور تیسرا ایمان نام ہے اقرار باللسان تصدیق بالجنان وعمل بالارکان کا. یہ پڑھوایا تھا, پڑھوایا, یاد کروایا. 51 منٹ کا بیان ہے. کتنے منٹ کا؟ ہاں. پھر شہزادوں کو جب بلایا جاتا ہے, کون سا کوئی فرض ہے جلدی آنا, فرض نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بیویاں رنوے کر کے بیٹھے ہوئے ابھی تک, جا کے بیویوں سے پوچھو اگر ایمان کی تعریف نہیں آتی تو جب طلاق ہو گئی, نکاح ٹوٹ گیا, بچے ہو رہے ہیں, شہزادے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں سارے حلالی ہوں گے, حرامی کوئی بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا. ایمان کی تعریف یاد کرو, سناؤ سارے, ایک ایک کر کے بولو منہ سے, یاد ہو جائے. پھر جا کر اپنے بیویوں کو یاد کرو. یہ باریکیاں ہیں جناب, یہ کیا ہیں؟ یہ باریکیاں. ایمان کی تعریف, ایمان کی تعریف زبان سے اقرار, دل سے تصدیق, اعضاء سے عمل. زبان سے اقرار, دل سے تصدیق اور عمل سے, اعضاء سے عمل. عربی زبان میں ہاں اقرار باللسان, ہاں تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان. اس کو یاد کر لیں, انشاءاللہ فائدہ ہو جائے. اور جن کو نہیں پتا ہے تو کیا کریں, 9 فروری کو انشاءاللہ کراچی اجتماع ہے, ٹھیک ہے. تو بیویوں کو عدت میں بٹھا دیں, خود 4 مہینے میں چلے جائیں, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. اور جو نیک صفات والے لوگ ہوتے ہیں وہ اصرار نہیں کرتے گناہوں پر جو ان سے ہو جاتے ہیں. اولئک جزاؤہم, ایسے لوگوں کا بدلہ
ان کے رب کے پاس مغفرت کی صورت میں ہے. کس صورت میں ہے؟ مغفرت کی صورت میں ہے. وجنات، اور جنت کی صورت میں ہے. تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، محنت کرنے والوں کو بہترین پھل ملے گا. کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، میں نے اور آپ نے عمل کرنا نہیں ہے اور قبضہ پوری جنت پر جمانا ہے. گویا کہ صحابہ باہر نکل جائیں، ہم اندر آ رہے ہیں جی. لے آ رہی تیسر ڈاؤن والو. مزے کی بات بتاؤں سر، برا تو نہیں منائیں گے. غنیت الطالبین نامی ایک کتاب ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس کے اندر یک کے بعد دیگر 2 واقعات لکھے ہیں. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں. ویسے تو آپ کو پتہ ہوگا، ایسی بات تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو نبی کا پتہ ہے، خدا کا، قرآن کا سب پتہ ہے. یہ تو فارمیلٹی پوری کرنی ہے. حضرت فرماتے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک اللہ والے نے خواب کے اندر ایک نیک بندے کو اس کے انتقال کے بعد دیکھا. ایک اللہ والے نے ایک نیک بندے کو اس کے انتقال کے بعد خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کیا گزری؟ کہا اللہ میاں نے مجھے سزا نہیں دی. کیا کہا؟ اللہ میاں نے مجھے سزا نہیں دی، لیکن جنت کے دروازے پر فرشتوں نے روک لیا، اندر نہیں جا سکتا تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ تو نے اپنی زندگی کے اندر اپنے پڑوسی سے سوئی ادھار مانگ کر لایا تھا اور واپس ہونے سے پہلے ہی تو مر گیا. اس ایک سوئی کی وجہ سے فرشتوں نے جنت کا دروازہ بند کر دیا. یہ سوئی مانگ کر لایا تھا، سوئی مانگ کر لایا تھا، چوری کر کے نہیں لایا تھا. اس کی وجہ سے دروازہ بند ہو گیا. تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ اور اسی کے آگے حضرت والا دوسرا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی زمانے کے اندر کوئی اور نیک بندہ تھا، انتقال ہو گیا. اس کو اس اللہ والے نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا کہ ایک دن کسی کے یہاں دعوت کھا کر واپس پیدل آ رہا تھا تو راستے میں چلتے ہوئے کھیتوں کے اندر جو کپاس یا باجرے وغیرہ کی جو اپنا کاش لگی ہوئی تھی تو دانت میں بوٹی پھنسی ہوئی تھی. وہاں سے تنکا توڑ کر میں نے وہ بوٹی نکالی تھی. وہ تنکا توڑنا میرے لیے وبال جان بن گیا، مجھے جنت کے دروازے پر روک لیا گیا. ہمارا کیا بنے گا؟ بولیے جناب. ادھر سوئی پر پھنس رہے ہیں، ادھر تنکے پہ پھنس رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں. اللہ فرماتے ہیں نعم اجر العاملین، محنت کرنے والوں کو بڑا اجر ملے گا، بڑا اجر ملے گا. ٹھیک ہے، امت کے بڑوں نے بڑی محنت کی اور محنت کر کے ہمارے لیے حلوہ بنا کر رکھ لیا. اب کھا لو اس کو، اب کھا لو اس کو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پاخانہ بند ہو گیا تھا. کیا بند ہو گیا تھا؟ پخانہ نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، پخانہ نہیں آتا تھا، سالن کھانا چھوڑ دیا تھا. اس زمانے کے ماہر طبیب نے کہا اگر یہ چند دن مزید نہیں کھائیں گے ان کی آنتیں کام کرنا چھوڑ دیں گی. امام صاحب نے کیوں چھوڑا تھا؟ اس بنیاد پر کہ جی اگر میں وہ کھانا وغیرہ کھاتا ہوں، سالن وغیرہ، تو پھر تقاضا بھی ہوتا ہے تو دین کا کام متاثر نہ ہو جائے. اس بنیاد پر وہ روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈال کر پی لیا کرتے تھے. سالن کھانا چھوڑ دیا، ان کے پاخانے کی حالت ہو گئی. اب تصور کیجئے کل قیامت والا دن ہوگا، 1.25 لاکھ صحابہ، وہ تو چلو ٹھیک ہے، بعد والے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ سارے کھڑے ہوں گے. شرم تمہیں نہیں آئے گی؟ وہ کیا کہیں گے؟ تم لوگوں کو شرم نہیں آئی تھی؟ تمہاری خاطر ہم نے اپنی جوانیاں قربان کر دی، ہاں، تمہارے لیے دین کو جمع کیا. ہاں، امام احمد ابن حنبل کو 80 کوڑے مارے گئے اور ایسا کوڑا مارا کہ ناڑا ٹوٹ گیا، لیکن جوان کا بچہ ڈٹ کر کھڑا رہا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. ہمارے لیے مار کھائی نا. امام صاحب خاموش ہو جاتے تو ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے نکلا تھا؟ بولو. اپنا جیل سے نکلا تھا. کہاں سے نکلا تھا؟ جیل سے نکلا تھا. کہاں سے نکلا تھا؟ جیل سے نکلا تھا. ان بڑوں نے قربانیاں دی ہمارے لیے، دیکھ پکا کر کے کہ کھا لو انسان بن کر. ہم کھانے کو بھی تیار نہیں ہیں، لیکن ارادے کیا ہے ہمارے؟ جنت پوری پر قبضہ کرنا ہے. جنت پہ کیا کرنا ہے؟ قبضہ کرنا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے وہ جائیں گے، امام ابو حنیفہ والے جائیں گے، پھر امام بخاری والے جائیں گے. اینڈ میں جا کر اللہ کرے اگر ہمیں جنتیوں کے جوتوں کے اندر جگہ مل جائے پھر بھی بڑی غنیمت ہے. اور ہم اللہ سے امید کیا لگائے رکھتے ہیں؟ جنت الفردوس ملے گی انشاءاللہ، پر اس کے لیے تھوڑا عمل کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. قد خلت من قبلکم سنن
مسلمانوں کو تسلی دی کہ احد کے میدان میں تمہیں تکلیفیں پہنچی ہیں، تم سے پہلے بھی یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے، پہلے والے لوگوں کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں۔ فسیرو فی الارض، سو چلو جاؤ زمین کے اندر دیکھو تو، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا، اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ ھذا بیان، یہ بیان ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو قرآن کریم کیا ہے بھیا؟ بیان ہے لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو یہ درس میں بیٹھنا فضول نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے ھذا بیان، بیان کو اردو ترجمہ کیا کریں گے؟ وضاحت۔ تو وضاحت کون کرے گا؟ بھائی ظاہر سی بات، آپ لوگ دکانیں چلائیں گے یا بیٹھ کے قرآن کے ترجمے کے پیچھے لگ جائیں گے؟ بولیے ھذا بیان۔ اس وجہ سے کہا گیا قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے، اس کے اوراق کو پلٹنا بھی ثواب ہے۔ کہانی ختم ہو گئی۔ دیکھنا، سوچنا، عمل کرنا یہ تو دور کی بات ہے، اس کے فقط اوراق کو بھی انسان پلٹتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَہُدًى، اس میں ہدایت کا سامان ہے، اس میں کیا ہے؟ ہدایت کا سامان ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَوْعِظَةً، اس میں نصیحت کا سامان ہے، اس میں کس کا سامان ہے؟ نصیحت کا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں پر کوئی بہانہ نہ بنائے کہ مجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ میاں اس بہانے کو نہیں مانے گا۔ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں بتلاتا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ احترام کی نیت سے پڑھ ہی لیتے، اٹھا لیتے، اپنی اولاد کو پڑھوا لیتے، لیکن نہیں، تم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا گوارا کیا، قرآن کریم پڑھنے کے لیے اس کو نہیں لے کر آئے، تو گویا کہ تم خود بھی قرآن پر راضی نہیں ہو۔ کن کن کے بچے مدرسے میں پڑھ لیں؟ سارے کے سارے، میرے الحمدللہ سارے پڑھ لیں۔ جن کے سارے پڑھ لیں تو باقی بھی تو جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، تو کیسے، کہاں سے ہو کے جائیں گے؟ بازار کے راستے سے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، سستی مت دکھاؤ، وَلَا تَهِنُوا، سستی مت دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہوگے، برتر ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم کیا ہو؟ ایمان والے۔ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا یہ ہمارا قاری عطا اللہ صاحب ہے، زہر کے بعد بیٹھتا ہے، آپ لوگوں کے لیے بیٹھ رہا ہے نا، بولیے کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے۔ بتلائیے جن کو ان کے ماں باپ نے قرآن نہیں پڑھا، ان میں سے کسی ایک نے آپ سے رابطہ کیا پڑھنے کے لیے؟ بولیے۔ اللہ میاں کو کیا کہیں گا؟ تو اللہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ جی 50 کی مسجد میں کھڑا ہوا تھا، لیکن یہ شہزادے تو ابا کا پرانا انڈرویئر لا کر ہمیں دیتے تھے، ابا مر گیا، انڈرویئر آپ پہن لیں جی۔ ہاں، وہ کس لیے بیٹھا ہوا وہاں پر؟ بولو۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی ایک نے جا کر اس کی حوصلہ افزائی کی؟ اس کے بھی بچے، کرائے کا گھر ہے، کتنی تنخواہ ہے؟ 11,000 روپیہ۔ مسجد میں کب آتے ہیں؟ سب سے پہلے۔ مسجد سے کب جاتے ہیں؟ سب سے آخر میں۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ لوگ وہ ابھی رمضان آنے والا، زکوٰۃ کا نوٹ لا کر لہرا لہرا کر، یہ فطرانہ یا گندے جھوٹ جو اپنا وہ ریڑھی والے کپڑے لا کر دے کے بڑے احسان جتلاؤ گے؟ ہاں، یہ قرآن والوں کے ساتھ کر، اسی وجہ سے اللہ توفیق نہیں دیتا، اسی وجہ سے اللہ جانے کی توفیق نہیں دیتا۔ قرآن سب نے پڑھا ہوا ہے؟ بولو، قرآن سب نے پڑھا ہوا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو کب پڑھو گے؟ قبر کے اندر صرف اور صرف اس بندے کے لیے انتظام ہوگا جو قرآن پڑھنا شروع کر دے، اینڈ تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے، فرشتے کو اللہ قبر میں متعین کروا دیں گے۔ خدا کے بندو جاؤ نا یار، اور کیا چاہتے ہو؟ آپ سے تنخواہ تو نہیں مانگی، اور آپ کے پیسے انشاءاللہ لگیں گے بھی نہیں، یہ بھی مزے کی بات ہے، آپ کے پیسے لگیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ جب نیت میں کھوٹ اللہ قرآن سے دور کر رہا ہے تو تمہارے مال کے اندر کون سی برکت؟ ہمیں سوچنا تو چاہیے سر، ہمیں سوچنا تو چاہیے، یا نہیں سوچنا چاہیے؟ سب کو قرآن آتا ہے تو پھر قرآن پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ ہاں، نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس بیچارے کو وہاں مدرسے سے نکلوا دیا گیا نا، تو میں نے یہ سوچا کہ بیچارہ 2 وقت بیٹھے، 8 دن تک آ کر بیٹھتا رہا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد جو مغرب کے بعد آتے ان کو لا کر بٹھایا، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا کریں؟ جان لوگے بچے کی ہے، اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ قاری صاحب آپ کس وقت پڑھاتے ہیں؟ کس وقت پڑھاتے ہیں؟ ہاں، آپ کھڑے ہو کر سب کو یہ بولیں، شاید میری زبان ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بولیں کہ جن کو قاعدہ نہیں آتا خدا کے لیے آؤ میرے پاس سیکھو،
جن کو قرآن نے اللہ کی قسم یہی کام آئے گا. ہاں یہی کام آئے گا. مغرب میں عصر میں جنازہ تھا کہ نہیں تھا؟ اور پھر عشاء میں بھی جنازہ پڑھ لیا نا. تو ہم کون سے اللہ میاں کے رشتہ دار ہیں کہ اللہ میاں ہمیں مہلت دے دیں گے؟ بولو، ہم کو رشتہ دار اللہ میاں کے؟ کب پڑھیں گے قرآن؟ کب بنیں گے انسان؟ کب بنے گے انسان؟ اس وقت قرآن کو کھول کے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، نہیں چڑھے گا زبان پر، زبان موٹی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں سر. اب اللہ کرے الف با تا سا کے اندر پھنسے ہوں، ادھر سے مر جائیں. اللہ علماء کے ساتھ کھڑا کرے گا. اللہ کس کے ساتھ کھڑا کرے گا؟ علماء کے ساتھ کھڑا کرے گا. تو یہی حال، جب ہم نہیں پڑھ رہے تو ہماری جو کچن والی ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر ہمارے جو بچے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو لہٰذا سوچیے اس بات کو کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، عبادت میں لگ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. آ رہی سمجھ؟ یہ قرآن کی برکت سے اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آمین برحمت.